دوسرا سموئیل اور اس کا 12واں باب جو 32 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسائے کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا۔ اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، بس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، بس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ پھر داؤد نے اپنی بیوی بتسبا کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یدیا رکھا۔ اور یوآب بنی امون کے ربا سے لڑا، اور اس نے دارالسلطنت کو لے لیا۔ اور یوآب نے قاصدوں کی معرفت داؤد کو کہلا بھیجا کہ میں ربا سے لڑا اور میں نے پانیوں کے شہر کو لے لیا، پس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابل خیمہ زن ہو اور اس پر قبضہ کر لے، تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے کہلائے،
تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا، اور اس نے ان کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیا۔ اس کا وزن سونے کا 1 قنطار تھا اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے، سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا، اور وہ اس شہر سے لوٹ کا بہت سا مال نکال لایا۔ اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہینگوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا، اور ان کو اینٹوں کے پزاوے میں سے چلوایا۔ اور اس نے بنی یمون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔ پھر داؤد اور سب لوگ یروشلیم کو لوٹ آئے۔